بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جس نے کسی غلام کو خریدا، غلام نے تھا تو آزاد، لیکن غلام سمجھ کے خریدا اور پیسہ بھی دے دیا۔ اچھا، اور غلام نے، جو غلام تھا اس نے بھی یہ کہا تھا کہ میں غلام ہوں، مجھے خرید لیجیے۔ تو اب اس کی بات پر اعتماد کر کے اس نے خرید لیا، اور بعد میں اسی نے کہا کہ میں تو آزاد ہوں۔ ایک مسئلہ تھا، اور دوسرا مسئلہ رہن کا تھا نا، کہ ایک شخص نے کہا میں غلام ہوں، اور ان کو قرض لینا تھا تو اسی کو رہن پہ رکھ دیا، بعد میں یہ کہا کہ میں آزاد ہوں۔ تو اب جس نے خریدا ہے تو خریدنے والا اب پیسہ دے چکا ہے کس کو؟ بائع کو۔ تو کس سے واپس لے گا؟ اگر بائع موجود ہے یا اس کا پتہ معلوم ہے تو بائع سے لے گا، اور اگر پتہ معلوم نہیں ہے کہ کہاں چلا گیا تو کس سے لے گا؟ اسی غلام بننے والے سے لے گا۔ کیوں غلام بننے والے سے لے گا؟ دھوکہ اسی نے دیا نا۔ اگر یہ نہ کہتا کہ میں غلام ہوں تو کیوں خریدتا یہ؟ تو جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تو یہ اسی شخص لے۔ اب آپ کہیں کہ غلام کو تو کچھ ملا نہیں ہے، بائع جس نے بیچا پیسہ لے کے وہ فرار ہوا ہے، تو کہا کیوں اس نے دھوکہ دیا ہے؟ اب یہ مشتری کو دے، اور جب کبھی بائع ملے تو بائع سے یہ اصول لے۔ لیکن رہن والی صورت میں تو غلام سے کچھ نہیں پائے گا، اور صرف اسی سے لے گا۔ یہ انہوں نے قرض لیا، اور علوی نے کہا کہ آپ کو بھروسہ نہیں، آپ ملیں نہ ملیں، کہا ہمارے غلام دیکھیے وہ دکھائی پڑ رہے ہیں، اس غلام کو رکھ لیجئے۔ کہا چلیے آپ ہمارے ساتھ۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو رہن پر رکھ دیا۔ کہا میں تو آزاد ہوں۔ تو اب جن کو غلام سمجھ کے رہن پہ رکھا تھا اس سے لیں گے؟ تو چاہے یہاں قرض لینے والے کا پتہ معلوم ہو کہ نہ ہو، وہ کس سے لیں گے؟ قرض لینے والے ہی سے جو ہے لیں گے، اور جس کو رہن پہ رکھا تھا اس سے نہیں۔ یہ تو بالاتفاق ہے، لیکن پہلا والا مسئلہ جو ہے وہ مختلف فی ہے۔ حضرت امام جو ہے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے رہن والے مسئلے میں جو بظاہر غلام ہے، غلام سے نہیں لے گا، ملے گا تو مالک سے لے، وہ بائع سے لے گا، نہیں ملے گا تو کیا کرے گا؟ چپ مار کے بیٹھا رہے گا، صبر کر لے گا۔ حاجی صبر، حج کرنے جاؤ تو کہتے ہیں حاجی صبر، حاجی صبر، جھوڑ میں رہتے ہیں حاجی صبر، تو یہ صبر کر لیں گے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام ابو یوسف۔ اور امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ نزدیک کیا ہے کہ اگر بائع موجود ہے یا اس کا پتہ معلوم ہے تو اس سے لیں گے، وہ نہیں ہے تو کس سے لیں گے؟ تو اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ بائع والے میں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو کل پڑھ چکے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی سے کچھ لینا بطور معاوضہ کیوں ہوتا ہے؟ بھائی آپ نے ایک مہینہ خدمت کی ہے، تو ابھی ان سے اپنی سیلری، اپنی تنخواہ کے لیے جو ہے، اپنے اجرت کے لیے آپ دوڑ کر رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی میں نے خدمت کی ہے تو اپنے خدمت کے عوض میں میں پیسے اجرت کا حقدار ہوں۔ تو یہ پیسے کا حقدار جو ہوتے ہیں کس کے؟ معاوضہ سے۔ تو یہاں غلام نے کچھ معاوضہ لیا ہے؟ کچھ بھی نہیں لیا۔ یا کفالت کی وجہ سے کہ آپ نے دکان سے کوئی سامان خرید لیا اور کہا کہ یہ پیسہ میرے پاس نہیں ہے، آپ نے ہم کو دیکھ لیا اور کہا کہ دکاندار سے آپ بات کر لیجیے، ہم نے کہا بھائی یہ ہمارے شاگرد ہیں، اگر نہیں دیں گے تو میں دے دوں گا۔ تو اب دکاندار انتظار کرتا رہا، نہ یہ دینے گئے نہ ہم دینے گئے، ہم کو دیکھ لیا، کہا پیسے دیجیے۔ تو ہم سے جو اپنے قلم کا عوض کے مطالبہ کا حق رکھتا ہے، کس وجہ سے؟ تو یا تو معاوضہ کی وجہ سے کوئی حقدار ہوتا ہے یا کفالت کی وجہ سے، اور یہاں غلام میں دونوں نہیں ہے۔ غلام نے کچھ عوض لیا نہیں ہے اور اس نے کفالت بھی نہیں کی ہے، اس لیے غلام سے کچھ نہیں لیں گے۔ یہ کون کہتے ہیں؟
امام ابو یوسف. اب امام اعظم اور امام محمد ان کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین. طرفین رحمہم اللہ کی دلیل سنیے. ولہما ان المشتری شرع فی الشراء معتمدا علی امرہ و اقرارہ کہ انی عبد اذ القول له فی الحریۃ فیجعل العبد بالامر بالشراء ضامنا للثمن له عند تعذر رجوعہ علی البائع دفعا للغرور والضرر ولا تعذر الا فيما لا يعرف مکانہ تو ان بزرگوں کی دلیل کا خلاصہ کیا ہے کہ یہاں جو ہے غلام ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ غلام نے اگر یہ نہیں کہا ہوتا کہ میں غلام ہوں، غلام نہ کہو زید کہو، زید کو خریدا نا، اگر زید نے یہ نہیں کہا ہوتا کہ میں غلام ہوں تو کیوں خریدتا؟ غلام دھیرے سے اشارہ کر دیتا کہ مت خریدو یا میں آزاد ہوں. اگر ذرا سے بھی بھنک چل جاتی آزاد تو خریدتا. تو جب یہ خالد اور زاہد یہ دونوں بیع و شراء کی گفتگو کر رہے تھے تو اصل ذمہ دار تو یہ ہے، لیکن اسی ہاں میں ہاں ملا دیا زید نے کہ میں غلام ہوں. تو دھوکہ کس نے دیا؟ زید نے دھوکہ دیا ہے. تو جب زید نے دھوکہ دیا ہے تو زید کے اس کہنے پر کہ میں غلام ہوں اشتری مجھ کو خرید لو، تو جب یہ کہا مجھ کو خرید دو تو اس کے اعتماد پر جو ہے اس نے خریدا ہے. اور آزادی اور غلامی میں جو ہے دعویٰ کس کا معتبر ہوتا ہے؟ یہ کہہ دیں کہ میں آزاد ہوں، ہم آزاد مان لیں گے. تو حریت میں یا عبدیت میں جو ہے اسی قائل کی بات معتبر ہے. تو اپنے آپ کو غلام ہونا اس نے اقرار کر لیا اور یہ حکم دیا کہ خرید لو، تو اب ضامن ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ اگر یہ نہیں کہتا تو کیوں خریدتا وہ؟ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان المشتری شرع فی الشراء معتمدا علی امرہ و اقرارہ کہ مشتری نے خرید و فروخت کو شروع کیا ہے اس کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس کے اس حکم پر کہ مجھ کو خرید لو میں غلام ہوں. جب اس نے کہا تبھی تو خریدا. کیوں؟ تو کہا کہ ایک آدمی نے کہہ دیا میں آزاد ہوں، آزاد مان لیں گے؟ کہا ہاں، کہ اذ القول له فی الحریۃ، کیونکہ آزادی ثابت ہونے میں اس کا قول کافی. کوئی کہہ دے میں آزاد ہوں تو آزاد مان لیں گے. فیجعل العبد بالامر بالشراء ضامنا للثمن، تو غلام جو ہے اب خریدنے کا حکم دینے کی وجہ سے ثمن کا ضامن ہوگا. ثمن کا ضامن کون ہوگا؟ وہی زید جس نے کہا مجھ کو خرید لو. ہاں، کب ضامن ہوگا؟ جب کہ جو خالد جس نے بیچا ہے وہ نہ ملے. اگر وہ پکڑ میں آ گیا تب تو زید سے کوئی معاملہ نہیں ہے. فرماتے ہیں تو یہ جو غلام ہے، غلام سنا حقیقتاً نہیں، جس نے غلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا، کہ وہ غلام جو ہے خریدنے کا حکم دینے کی وجہ سے یہ ثمن کا ضامن ہوگا اندہ تعذر رجوعہ علی البائع، اگر بائع سے واپس لینا متعذر ہو تو ہی ضامن ہوگا. دفعا للغرور، غرور ہے کہ دھوکہ کو دفع کرنے کے لیے اور ضرر کو، کیونکہ دھوکہ اسی نے دیا ہے. اگر وہ ضامن نہ ہو یہ تو بیچ کر 9 2 11 ہو گئے. 9 2 11 تو ہوتا ہی ہے. 9 2 11 ہمارے کیا ہوتا ہے؟ فرائے پھر رو گردان گردان لینا، راہ فرار اختیار کر لینا. تو بیچ کر کے راہ فرار اختیار کر لیے اور دھوکہ اس نے دیا، تو خریدنے والے کا نقصان ہے کہ نہیں؟ تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے یا تو بائع سے لے یا زید سے جس نے اپنے آپ کو غلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا. ولا تعذروا الا فيما لا يعرف مكانه. اب ایک کہہ رہے ہیں کہ زید بیچارہ سیدھا ہے اور بیچنے والا کچھ ٹائٹ ہے اور معلوم ہے کہ یہ پرانی بستی کا رہنے والا ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ پرانی بستی کون جائے اور یہ جو غلام اپنے آپ کو کہا دے سیدھا اسی سے اصول لیں؟ کہا نہیں، جب تک اس کا پتہ معلوم ہے تب تک یہ معذور نہیں ہے، اس سے جا کے لیں. اس فرمان ولا تعذروا، اور یہ معذور نہیں سمجھا جائے گا مگر اس صورت میں جب کہ اس کا ٹھکانہ معلوم نہ ہو کہ بیچنے والا کہاں پر موجود ہے. امام
ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب دے دو. انہوں نے کیا دلیل دیا تھا کہ یہ کسی سے سمن لینا جو ہے یہ کیا ہے، معاوضت طور پر ہوتا ہے کہ آپ ان سے غلام لیجئے، غلام دیجئے تو پیسہ لیجئے، اور بغیر کچھ دیے آپ ان سے معاوضہ لے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں معاوضہ نہیں ہے. تو حضرات طرف فرماتے ہیں کہ بالکل معاوضہ ہے. آخر خرید و فروخت ہوا نہیں. تو اس نے غلام خریدا، اگر جو غلام نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ بے تو عبدی ھذا، میں نے اپنے اس غلام کو بیچا اتنے درہم میں، اتنے روپے میں. تو بے منعقد ہوئی کہ نہیں؟ تو جب بے ہے، اور بے کیا ہے، عقد معاوضہ ہے کہ نہیں؟ تو عقد معاوضہ سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو جواب آسان ہے نا. والبیع عقد معاوضۃ، بے کیا ہے، عقد معاوضہ ہے. فامکن ان یجعل الامر به ضامنا للسلامۃ کما ہوا موجبہ. تب تو یہ بہت آسان ہے، ممکن ہے، آسان ہے کہ عامر کو بیع کے حکم دینے والے کو ضامن قرار دیا جائے، کہ جس نے کہا خریدو تو اس کو ضامن قرار دیا جائے للسلامت، اور مبی کی سلامتی کے لیے. کیا بیع میں کیا ہوتا ہے کہ مشتری کے پاس مبی صحیح سالم پہنچ جائے، اور بائع کے پاس کیا ہے، ثمن صحیح سالم پہنچ جائے. یہ بیع کا حکم ہوتا ہے. تو جب یہ اب اس نے تو کہہ دیا کہ میں مبی نہیں ہوں، یعنی میں غلام نہیں ہوں، تو گویا کیا کہا کہ میں مبی نہیں ہوں. تو جب مبی جو ہے مشتری کے قبضے میں نہیں آئی، تو اس کے پاس کیا، ثمن صحیح سالم آنا چاہیے. یا تو مبی آنا چاہیے یا ثمن واپس ہونا چاہیے. اور اب مبی تو آ ہی نہیں سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلام ہے، غلام ہے ہی نہیں، آزاد ہے. تو جب مبی واپس نہیں آ سکتی ہے تو ثمن جو اس نے دیا ہے وہ تو محفوظ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ضامن للسلامت، تو یہ مبی کی سلامتی کے لیے اس کو ضامن کرا دیا جائے گا. کما ہوا موجبہ، جیسے کہ عقد کا موجب یہی ہے کہ یا تو مبی اس کے پاس رہے، مشتری کے پاس، یا ثمن رہے. اچھا، رہن والی صورت میں تو امام اعظم بھی یہی فرماتے ہیں کہ رہن میں غلام سے کچھ نہیں لیا جائے گا، چاہے اس کا ٹھکانہ معلوم ہو اور چاہے معلوم نہ ہو. قدم بخلاف رہن کے لأنہ لیس بمعاوضۃ بل ہوا وثیقۃ. دیکھیے، ایک ہے معاوضہ، ایک ہے وثیقہ. تو روپے کے عوض درہم آپ نے دیا، کہا کہ ہندوستانی سکہ دے دیجیے. تو ہندوستانی سکہ آپ لے رہے ہیں، مثلا ریال آپ نے دیا، اور اس کے بدلے کیا لے رہے ہیں، ہندوستانی سکہ. تو ہندوستانی سکہ کس کے عوض میں ہو گیا، ریال کی. یہ کیا ہے، معاوضہ. ایک ہے وثوق معنی اعتماد، اسی سے وثیقہ، کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہم کو قرض دے دیجیے. انہوں نے کہا میں تو آپ کو نہیں پہچان رہا ہوں، کہاں رہنے والے ہیں. وحید الرحمان نے کہا کیا بات کر رہے ہو، میرے استاد ہیں، کتنے پیسے ضرورت تم کو، تو فوراً دے دو، اور نہیں ہوگا تو میں جو ہے لا کے دے دوں گا. تو ان کے اعتماد پر انہوں نے مجھ کو قرض دیا ہے نا. تو یہ معاوضہ تھوڑی ہے، یہ کیا ہے، وثیقہ ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، ہیں انگریزی میں کیا کہیں گے اس کو، میری گارنٹی پر. گارنٹیڈ یہ ہے نا، بینک کے ضامن کی گارنٹیڈ لائیے اپنا. تو یہ ہیں ہمارے گارنٹیڈ، ہم نے ان کو پیش کیا. تو یہ معاوضہ تو ہے نہیں، یہ کیا ہے، ایک اور مثال لے لیجئے. آپ نے ہم سے کہا، ہم نے آپ سے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ ہم کو 1000 قرض دے دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پر بھروسہ کم لگ رہا ہے، کچھ جو ہے بھروسے کی چیز دیجیے. ہم نے کہا ہمارا موبائل لے لو، استعمال مت کرنا، استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے، لیکن موبائل رکھ لو، اور میں جو ہے کہیں سے پیسہ لاؤں گا یا ہماری تنخواہ ملنے والی ہے، ہم تم کو دے دیں گے، اپنا موبائل لے لیں گے. تو موبائل ہم نے آپ کے پاس رکھا ہے، یہ کیا ہم نے بیچ دیا ہے، روپے کے عوض میں موبائل دیا ہے. یہ 10,000 کا موبائل ایک مثال ہے کہ 1,000 کے عوض میں کوئی دے گا. تو یہاں موبائل ہم نے آپ کے پاس کس لیے رکھا ہے،
اعتماد، تاکہ آپ کو اعتماد ہو جائے کہ یہ 1,000 جو ہم نے قرض دیا ہے یہ قرض ہمارا ڈوبنے والا نہیں ہے، اور یہ بھاگ کے نہیں جائیں گے، اگر بھاگ کے جائیں گے تو ہم ان کا موبائل بیچ کے لے لیں گے۔ اعتماد ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کو گرو اور رہن کہتے ہیں۔ تو رہن معاوضہ ہے کہ وثیقہ ہے؟ اچھا، رہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز رہن پر رکھی جائے، گرو رکھی جائے، وہ اس چیز سے انتفاع حرام ہوتا۔ ہم نے آپ کو گھڑی دے دیا تو گھڑی میں آپ ٹائم بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سائیکل دے دیا ہے تو اب تھوڑی مطلب ہے کہ روز ککر سنڈا گجہڑا جو ہے آتے جاتے رہے ہیں، اس کے استعمال کرنا جائز حرام ہے۔ اچھا، آج کل جو ہے بمبئی میں بڑے بڑے شہروں میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہیوی ڈپوزٹ پر جو ہم نے مکان لیا ہے، کرائے پر مکان لینا ہوتا ہے، تو اب بغیر کچھ پیشگی رقم دیے کرائے پر نہیں ملتے شہروں میں، 1,00,000 2,00,000 دے کر کے، اب جو بھی کرایہ مقرر ہو جائے، 1,00,000 2,00,000 اس لیے رکھوا لیتے ہیں تاکہ 1 مہینے کرایہ ہو تو بھاگ کر کے جائیں تو ہم اسے وصول لیں گے۔ اب کیا کرتے ہیں، 10,00,000 15,00,000 روپے آپ ہم کو دے دیجئے اور ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے، آپ ہمارے مکان میں رہیے، کرایہ فری، اور جب ہم آپ کو اتنی رقم واپس کر دیں گے تو ہم آپ سے مکان اپنا یا دکان اپنی خالی کرا لیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، ہیوی ڈپوزٹ۔ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بہت، اب کہ ہم سفر میں گئے بہت سے لوگوں نے پوچھا یہ کیوں، کہ 10,00,000 ہم نے دیا آپ کو اور 2 سال تک آپ کے مکان کو ہم نے استعمال کیا، ہم خود رہے یا کرائے پہ دے دیے، تو اس سے ہمارا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ فائدہ ہوا۔ اور پھر جب آپ ہم کو جو ہے 10,00,000 واپس کر دیں گے تو ہم مکان آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو جتنا ہم نے آپ کو قرض دیا تھا یہ قرض ہی ہے، امانت نہیں۔ امانت اگر ہوتی تو پھر آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ان کو استعمال کی اجازت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے، قرض ہے۔ تو ہم نے 10,00,000 مثلا قرض دیا آپ کو، اور پھر آپ نے 2 سال کے بعد اتنے ہی لوٹا دیا بلا کم و کاست، تو یہ 2 سال تک جو مکان سے ہم نے فائدہ حاصل کیا اس کا عوض کیا رہا؟ تو حدیث شریف پڑھیے، کلو قرض جرا نفعا فہو ربا، کہ جس قرض میں نفع ہو کیا ہے، سود ہے۔ تو یہ مکان سے انتفاع کا کوئی عوض ہے؟ تو ربا کی تعریف پڑھو کہ خالی انل عوض، تو یہ نفع خالی انل عوض ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیا کرتے ہیں، ایک مکان میں رہتے ہیں، ہیوی ڈپوزٹ پہ لے لیا، اس کو قدم ہم نے بھاڑے پر چڑھا دیا، ان کی اس طرح نہیں، کرائے پر دے دیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جائز کی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ 10,00,000 روپیہ ہم نے دیا اور یہ کرایہ مقرر کر دے بھائی کہ 1,000 روپیہ ہم اس مکان کا کرایہ دیں گے، اگرچہ اس جیسا مکان شہر میں 15,000 20,000 مہینہ ملے گا، تو 1,000، تو ظاہر ہے کہ ہم اور دونوں جب فریقین راضی ہیں تو دوسرا اس میں کیوں دخل دے گا؟ بھائی 10,000 کرایہ والی چیز ہے، آپ ہم کو 1,000 پہ دے دیں تو کوئی روک سکتا ہے؟ 10 کا مال 1 میں بیچو، کوئی منع کر سکتا ہے؟ اگر کرایہ مقرر کر دیں تو جائز، اور کرایہ مقرر نہ کریں تو خیر خلاصہ یہ کیا ہے کہ یہ جو چیز رہن پہ رکھتے ہیں یہ کیا ہے، عوض نہیں بلکہ وثیقہ۔ دیکھو معاذ پھر لیٹ ہو گئے نا، آج کچھ اور بہانہ ڈھونڈیں گے۔ پربت بخلاف رہن کے، لأنه ليس بمعاوضۃ، کیونکہ یہ معاوضہ نہیں بلکہ یہ وثیقہ ہے، لاستیفاء عین حق ہی، اپنے عین حق کے وصول کرنے کے لیے۔ انہوں نے 1,000 دیا، اب موبائل رکھ لیا ہے، کہا اب مجھے اطمینان ہے جتنا میں نے دیا ہے میرا حق پورا پورا وصول ہو جائے گا۔ پہلے مسئلہ سن لیجیے اس کا، کہ اب ہم 1,000 دیں گے تو موبائل یہ واپس کریں گے، اور اگر ہم نے جو ہے 1,000 دینے سے انکار کر دیا، ہم نہیں دیں گے، تو جو چیز گرو رکھی ہے، اگر 1,000 قیمت وہ بھی ہے، 1,000 قیمت کا موبائل اور 1,000 ہم نے قرض دیا ہے، تو یہ رکھ لیں گے، نہ جو ہے یہ کچھ دیں گے نہ کچھ لیں گے۔ اگر یہ 2,000 کی قیمت کا ہے تو یہ 2,000 کو بیچ دیں گے، چاہے خود ہی خرید لیں، 1,000 ہم کو واپس کر دیں گے، 1,000 اپنے قرض میں جو ہے منحق وضع کر لیں گے۔
بلکہ یہ وثیقہ ہے اپنے عین حق کے وصول کرنے کے لیے، حتیٰ یجوز الرہن ببدل الصرف والمسلم فی ما حرمت الاستبدال، کہتے ہیں یہاں تک کہ رہن جائز ہے بدلے صرف سے اور مسلم فی کے عوض، حالانکہ اس میں تبدیلی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب ہدایت کمال ایک مسئلہ بیان کریں گے، دوسرے مسئلے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ بے صرف کا بیان ابھی نہیں آیا ہے۔ سونے کی بے سونے سے، چاندی کی بے چاندی سے، یا چاندی کی بے سونے سے، یعنی انہی دونوں کو جو ثمن خلقی ہیں ان کی بے آپس میں ہو یا ایک دوسرے سے ہو، تو اس بے کے لیے کیا ہے کہ مجلس میں ایک دوسرے پر قبضہ ہونا چاہیے۔ مثال لے لیجیے، ہم نے آپ سے 10 درہم بیچا، 10 درہم، اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے، اگر درہم ہو دوسرے درہم ہو، ہم نے 10 درہم بیچا اور آپ نے اب 10 درہم ہم نے آپ کو جو ہے دے دیا، ابھی آپ نے 10 درہم ہم کو نہیں دیا جو اس کا عوض تھا، تو پھر ہم نے کہا ایسا ہے کہ 10 درہم رہنے دو، اور آپ سنا ہے کہ آپ کے یہاں بہت اچھی جیکٹ کی دکان ہے، اچھی اچھی جیکٹ بک رہی ہیں، آپ ہم کو ایک جیکٹ لیتے آئیے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ بے صرف میں جو ہوتا ہے یہ تبادلہ جائز نہیں ہے۔ ہم نے درہم دیا، آپ درہم دے دیجئے، اب درہم دینے بعد اب کہیے کہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو جیکٹ چاہیے تو لائیے پیسہ، ہم جیکٹ کل لے آئیں گے، یا کل لے آئیں گے تب پیسہ لے لیں گے، لیکن جو آپ کے ذمے میں پیسہ ہم نے 10 درہم دیا، جو آپ کے ذمے میں ہے اس کو ہم درہم کے علاوہ کسی اور چیز سے تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری مثال کہ گیہوں بویا ہوا ہے اور ان کو کھاد کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ 10,000 دے دیجئے، پانی بھی دینا ہے، سینچائی بھی کرنی ہے، کھاد بھی ڈالنی ہے، اور جب گیہوں کٹے گا تو ہم آپ کو 10 کنٹل گیہوں دے دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جو ہم نے پیسہ دیا یہ کیا ہے؟ یہ قرض ہی تو ہے، لیکن ہم کو کیا کہیں گے؟ رب السلم، اور جن کو ہم نے دیا پیسہ وہ کیا کہیں گے؟ مسلم الیہ۔ اور عقد کس میں ہوا ہے؟ گیہوں، گیہوں کیا ہے؟ مسلم فی، تو مسلم فی ہو گیہوں، تو ہم ان سے گیہوں ہی لیں گے۔ اب ان سے کہتے ہیں اچھا جو ہے ایک مہینہ بعد کہیں اچھا گیہوں نہ دیجیے، سنا ہے کہ چنا کی فصل بہت اچھی لگی، چنا دے دیجیے گا، تو یہ تبدیل جائز ہے؟ یہ تبدیل جائز نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اب آئیے کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کو 10,000 دیا اور کہا 10 کنٹل گیہوں آپ ہمیں جو ہے 1 مئی کو دے دیجیے گا، یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اب ہمیں خود ان سے ضرورت ہے کچھ پیسے کی، ہم نے کہا آپ قرض دے دیجئے، کہا کہ کیا بھروسہ؟ ہم نے کہا جو آپ کے پاس ہمارا 10 کنٹل گیہوں ہے واجب الادا ہے، وہ گیہوں ہم بطور رہن کے رکھ رہے ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، یہ بطور وثیقہ کے ہے نا، کہ اگر ہم واپس نہیں کریں گے تو آپ 10 کنٹل گیہوں ہم کو نہیں دیں گے، اسی میں جو ہے برابر ہو جائے گا، تو یہ معاوضہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وثیقہ۔ تو اس کو وثیقہ ثابت کرنے کے لیے کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ایسے ہی جو ہے یہاں ہم نے آپ کو 10 درہم دیا، ابھی آپ نے ہم کو اس کے بدلے میں 10 درہم نہیں دیا، اور ہم کو ضرورت ہو گئی ہندوستانی روپے کی، ہم نے کہا 10,000 ہم کو آپ دے دیجئے، تو کہا کہ 10,000 لوٹائیں گے۔ ہم نے کہا ایسا ہے جو آپ کے ذمے 10 درہم واجب الادا ہے وہ بطور گرو کے رکھ لیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ وثیقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ رہن، یہ وثیقہ ہے، معاوضہ نہیں ہے عین حق کے وصول کرنے کے لیے، یہاں تک کہ رہن جائز ہے بدلے صرف کے عوض اور مسلم فی کے عوض، حالانکہ ان دونوں میں تبدیلی کیا ہے؟ حرام ہے۔ فلا یُزَلُ الامر بہ ضامنا للسلامت، تو کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے یہ اس کو حکم دینا، یہ ضامن نہ قرار جو ہے ضمان قرار نہیں دیا جائے گا سلامتی کے لیے، وہ بخلاف الاجنبی۔ اچھا اجنبی والی مثال دے، ایک آدمی نے کہا میرا غلام خرید لیجیے اور پھر بھاگ گیا کہہ کر کے، تو اس سے کچھ نہیں لیا، کہا دیکھیے اجنبی کی بات بھروسہ ہے،
اجنبی سے آپ نے پوچھا ہے، قارئ صاحب سے کسی نے کہا کہ ہم کو جانا ہے ککرسنڈا، سیدھا راستہ ادھر ہے، اور بتا دیا کہ یہ دیولی ہوتے ہوئے جائے، جہاں جو ہے گڑبڑ قسم کے لوگ زیادہ ہیں، دیولی کا راستہ دکھا دیا، روڈ کا، اور دیولی میں گئے، وہیں لوٹ لیا گیا، وہ بیچارہ بنارسی ساڑی بیچنے جا رہا تھا، راستے میں لوٹ لیا گیا۔ تو اب یہ ضامن پکڑ کے لائے، کہا انہوں نے غلط راستہ بتایا تھا، یہ ضامن ہو گئے؟ کہا بھائی میں نے تو راستہ بتایا تھا، یہ تو میں نے ذمہ نہیں لیا تھا آپ سے میں پہنچا دوں گا۔ تو اجنبی آدمی کوئی بھروسہ ہوتا ہے؟ بخلاف اجنبی کے، کیوں؟ لأنہ لا یعبأ بقولہ، کہ تو فلاں جو ہے لا یعبأ بہ ہے، یعنی اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کہ بخلاف اجنبی، کیونکہ اس پر کوئی اس کے قول پر کوئی اعتماد نہیں۔ فلا يتحقق الغرور، تو یہاں اجنبی کی طرف سے کیا دھوکے کا تحقق نہیں ہوا۔ وہ نظیر و بس الاتنا، کہتے ہمارے مسئلے کی نظیر کیا ہے؟ یہ ہے کہ قول المولا، کہ کسی آقا نے جو کہا کہ بایعوا عبدی، ہم نے کہا ہمارے یہ غلام ہیں، ہم نے ان کو جو ہے خرید و فروخت کی اجازت دے دی ہے، ہندی میں کہا کہ انومتی دے دی ہے، ہاں؟ کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور ہم نے جو ہے انومتی دے دی ہے، یا کہیں گے یہ ہمارے عبد معزون ہیں، اور گاڑھا لفظ ہیں کہ خرید و فروخت اجازت دے دیا ہے، آپ ان سے جو ہے خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اور قاری نصیر الدین نے مال دیا اور لے کے بھاگ گئے، پتہ نہیں چلا بنارسی ساڑی لے کے گئے کہاں۔ تو اب یہ ہمارے پاس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کہیں گے بھئی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہم نے ان کو خرید و فروخت کی اجازت دے دی ہے، تو اب وہ تو پتہ ہی نہیں، سمن ادا نہیں کیا، اب آپ ہی دیجیے۔ تو اس مسئلے سے مناسب ہے نہیں یہ؟ کہتے ہیں ہمارے مسئلے کی نظیر یہ مسئلہ ہے، کسی آقا کا یہ کہنا ہے کہ بایعوا عبدی ھذا، میرے اس غلام سے آپ خرید و فروخت کیجئے، فإنی قد أذنت له، میں نے اس کو تو اجازت دے دیا ہے، ثم ظہر الاستحقاق، اور پھر استحقاق ظاہر ہو گیا کہ یہ ہمارا غلام تھا ہی نہیں، یا تو یہ آزاد ہے یا ہمارا غلام نہیں تھا، تو یرجعون علیہ بقیمتہ، تو ہم سے جو وہ لوگ قیمت وصول کریں گے، جتنی قیمت ساری قیمت ہے، کہیں گے آپ ہی کہنے بھب نے جو ہے دھوکہ کھایا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب ایک اعتراض، بہت مشکل اعتراض ہے، اور مسئلہ کیا ہے پھر دہرائیے۔ صورت مسئلہ کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرا یہ غلام ہے، میں آپ کے ہاتھ فروخت کر رہا ہوں، اور زید نے کہا کہ ہاں میں غلام ہوں، آپ مجھ کو خرید لیجئے۔ پھر اس نے خرید لیا اور وہ بھاگ گیا، تو اب یا تو بائے سے لے گا یا غلام سے لے گا، یہ تو مسئلہ بیان کیا ہے۔ اب جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر کہ یہاں صورت مسئلہ جو ہے صحیح نہیں بن رہا، وہ کیا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے کس کو جو ہے آزادی ثابت کرنے کے لیے دعویٰ شرط ہے، پہلے دعویٰ کریں کہ میں آزاد ہوں، اور اس کے بعد دو گواہ بھی پیش کریں کہ ہاں یہ آزاد ہے، تب وہ آزاد مانا جائے گا۔ تو آزادی ثابت ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ دعویٰ، اور دعویٰ پر کیا ہو؟ دو گواہ۔ اچھا جب دعویٰ میں تناقض ہو جائے، تعارض ہو جائے، تو پرانا ضابطہ ہے اذا تعارض تساقط، جب تعارض ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب آپ ذہن بیدار کیجیے، باریک کیجیے، یہاں جو ہے تعارض ہو رہا ہے، وہ کیا؟ پہلے اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، مجھے خرید لیجئے، زید نے یہی کہا نا، تو گویا اپنے آپ کے غلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور بعد میں جو ہے نالائق کہہ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں عید کہہ رہا میں آزاد ہوں، تو تعارض نہیں ہوا؟ تو جب دعویٰ میں تعارض ہو گیا تو اب صورت مسئلہ جو ہے ساکت ہوئی نہیں ہوئی؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو قول ہے کہ غلام جو ہے آزادی ثابت کرنے کے لیے دعویٰ شرط، اور دعویٰ کے بعد کیا ہے؟ بینہ ہو، گواہی شہادت ہو، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات کیا ہے؟ اگر دعوے میں تناقض ہو جائے تو وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کو ساکت کر دیں گے۔
یہ دو مقدمہ ہو گئے. اب یہاں تعارض ہے کہ نہیں؟ پہلے کیا کہا؟ میں غلام ہوں، مجھ کو خرید لیجیے. پھر بعد میں کہہ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں. تو یہ صورت مسئلہ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر تو صورت مسئلہ بن ہی نہیں رہی ہے. جب تعارض ہے تو اس سے کیوں آپ بحث کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ کہنا ہے امام اعظم کا یہ قول ہے، امام ابو یوسف کا یہ قول ہے. جب امام اعظم کے نزدیک صورت مسئلہ ہی صحیح نہیں تو پھر قول تو جو بات کی بات ہے نا، اعتراض وقت نہیں. جواب سنیے. ثم فی وضع المسألۃ ضرب و اشکال. کہتے ہیں پھر یہ کہنا، پہلے اس نے کہا میں غلام ہوں، پھر کہا میں آزاد ہوں. اس طرح صورت مسئلہ بیان کرنے میں یہ تو ایک طرح کا کیا ہے؟ اشکال ہے، اعتراض ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر. کیوں؟ کہتے ہیں لأن الدعویٰ شرط، آزادی کے آزاد ہونے کے لیے دعویٰ کرنا کیا ہے؟ شرط ہے. اور لأن الدعویٰ شرط فی حریت العبد عندہ، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غلام کے آزاد ہونے کے لیے دعویٰ شرط ہے. والتناقض یفسد الدعویٰ، اور دعوے میں تناقض دعویٰ کو فاسد کر دیتا ہے. اور یہاں تناقض ہے، پہلے کہا میں غلام ہوں خریدو، اور بعد میں کہہ رہا کہ میں آزاد ہوں. جب دعویٰ فاسد ہو گیا تو صورت مسئلہ ہی نہیں بن پا رہی ہے. وقیل ان کان الوضع فی حریت الاصل فالدعویٰ فیہا لیس بالشرط عندہ. تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ مسئلے کی وضع حریت اصلیہ میں ہو کہ یہ کہا کہ میں آزاد ہوں، کیسے ہم لوگ آزاد ہیں تو ہم کو نہ دعویٰ کی ضرورت ہے اور نہ گواہی پہ ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت مسئلہ جو ہے کہ حریت اصلی سے ہم لوگ کیا ہے، ایک تو ہوتا ہے آزاد، لیکن غلام پہلے تھا بعد میں آزاد کر دیا گیا، یہ حر اصلی نہیں ہے. وہ تو کیا ہے، موتق ہے، آزاد کیا ہوا. اور ہم لوگ کیا ہیں، حر اصلی ہیں. فالدعویٰ فیہا لیس بالشرط عندہ، تو حریت اصلیہ اگر ہو تو یہاں دعویٰ ان کے نزدیک کیا ہے، شرط نہیں ہے. کیوں؟ لتضمنہ تحریم فرج الام، کیونکہ یہ اس کے ماں کے شرمگاہ کے حرمت کو متضمن ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ زید نے کہا کہ میں بکر کا غلام ہوں، یہ دعویٰ کیا. تو جب زید جو ہے بکر کا غلام ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی جو ماں ہوگی وہ بکر کی باندھی ہوگی. لڑکا آزادی میں اور رقیت میں کس کے تابع ہوتا ہے؟ ماں کے. کہ ماں جس کی باندھی لڑکا جو ہے اسی کا غلام ہوتا ہے. تو یہ کہا کہ میں غلام ہوں فلاں کا، اس کا مطلب یہ ہوا، اگرچہ زبان سے نہیں کہہ رہا ہے لیکن اس سے اقتضاء نے ثابت ہوا کہ نہیں کہ میری ماں بھی اسی کی باندھی ہے. جب اس کی ماں کا باندھی ہونا ثابت ہوا تو اقتضاء یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کی ماں کی بضع اس کے لیے حلال. یہ باندھی ہے تو حلال ہے کہ نہیں؟ تو گویا یہ اپنے آپ کے کسی کے غلام ہونے کا دعویٰ کرنا تو گویا ضمناً یہ ثابت کرنا ہے کہ میری ماں کی بضع اس کے لیے حلال. لیکن جب یہ کہہ دیا کہ میں غلام نہیں ہوں فلاں کا تو اب اس کی ماں کی بضع حرام ہوئی نہیں ہوئی اس کے لیے؟ اس کو فرماتے ہیں، کہتے اس لیے کہ حریت اصلی میں جو ہے یہ دعویٰ شرط نہیں ہے امام اعظم کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کی ماں کی شرمگاہ جو ہے یہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے، اس کی حرمت کو یہ متضمن ہے. جو اب کہہ دیا کہ میں آزاد ہوں تو گیا اس کی ماں کسی کے لیے حلال نہیں. ہاں اس کے لیے حلال ہے جس سے عقد شرعی نکاح شرعی ہوا ہو، بقیہ کسی کے لیے کیا ہے، حلال نہیں، بلکہ اس کی بضع کیا ہے، حرام ہوگی. وقیلا، اب دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ قیل ہوا شرط لیکن تناقض غیر مانع. پہلے تو یہ کہا کہ میں غلام ہوں، بعد میں کہہ رہا کہ میں آزاد ہوں. تو اب امام اعظم کے قول پر پہلا جواب دیا، اب دوسرا جواب دے رہے ہیں. کہا ہاں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آزادی ثابت کرنے کے لیے دعویٰ کی ضرورت ہے، دعویٰ شرط ہے اور اس کے لیے گواہی بھی شرط ہے. لیکن آزادی ثابت کرنے کے لیے جو دعویٰ ہے یہ تو شرط ہے، لیکن یہ بہت
اس میں رعایت کی گئی ہے، جیسے نسب کے معاملے میں بہت رعایت ہوئی. اب یہ حضرت عدنان چلے گئے یہاں سے کہاں؟ امریکہ. آئے 5 سال کے بعد، نکاح ہو چکا تھا. اب آئے تو دیکھا گھر میں کیں کیں کی آواز آ رہی ہے. تو کہا ارے میں تو یہ 5 سال کے بعد آ رہا ہوں، یہ بچہ کیسے ہے؟ تو اب یہ تو کودنے لگے 1 1 میٹر کی، بچہ میرا نہیں. میں کہا چپ، الولد للفراش، عورت جس کے نکاح میں ہے بچہ جو ہے اسی کا ہے، یہ لڑکا تمہارا ہے ثابت النسب. کہا میں 5 سال سے امریکہ سے آیا ہی نہیں. میں کہا چپ رہو، ہو سکتا ہے کہ تم آ گئے ہو اور کسی کو بتائے بھی نہ ہو، بیوی کو دلی یا بمبئی بلا لیے ہو، پھر وہیں سے واپس چلے گئے ہو. امکان ہے کہ نہیں؟ تو شریعت نے نسب کے معاملے میں بہت رعایت دی، چھوٹ دی ہے. ویسے یہاں بھی کیا ہے؟ بہت رعایت ہے. اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، پھر کہا میں آزاد ہوں. تو دعویٰ تو شرط ہے آزاد ہونے کے، لیکن یہاں تھوڑی رعایت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیپال سے پکڑ کے لایا گیا ہو، دارالحرب سے لایا گیا ہو، اور اس کو جو ہے یہ بچپن ہی میں لایا گیا، اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ میری ماں آزاد ہے کہ غلام. باپ کیا ہے؟ آزاد. کسی کو اپنے بچپن کا حال معلوم رہتا ہے؟ وہ تو ایک پوشیدہ امر ہے کہ کس کا نطفہ ہے، کس کا رحم ہے، معلوم نہیں. اور بچپن ہی میں پکڑ لایا گیا. تو جب کچھ ہوش نہیں تھا تو کہتا تھا میں غلام ہوں، میں غلام ہوں. لیکن جب اس کی ماں باپ سے ملاقات ہوئی، لوگوں سے باتیں ہوئی کہ ایک لڑکا ہمارا غائب ہے، کہا ہاں ایک لڑکا ککرسنڈا میں ملا ہے، اس طرح کہا رے وہ تو ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تو انہی کا ثابت ہوا. تو ماں نے کہا بیٹا میں آزاد ہوں. باپ نے کہا میں آزاد ہوں. تو اس نے کہا میں بھی آزاد ہوں. تو پہلے وہ اپنے آپ کو غلام کہتا تھا لیکن اپنی حقیقت نہیں جانتا تھا. اب حقیقت جان گیا ہے تو اب آزاد کہہ رہا تو تعارض ہے. تو بظاہر تعارض لگ رہا ہے لیکن اتنی بات کیا ہے؟ معاف ہے، کیونکہ بچپن کے حال کی خبر نہیں تھی. وکیلا، اور ایک قول کہ ہوا شرطن، کہ آزادی کے تحقق کے لیے دعویٰ شرط ہے. لیکن تناقض غیر مانع، لیکن یہاں تناقض، ایک وقت کہا میں غلام اور آج کہہ رہا میں آزاد، یہ کیا معنی نہیں ہے. کیوں؟ لخفاء العلوق، کیونکہ کیا استقرار یعنی حمل کے جو ہے نطفہ کے ماں کے رحم میں قرار پانے کو کہتے ہیں علوق، اس سے کہتے ہیں استقرار رحم ہے. کیونکہ علوق میں کیا ہے؟ پوشیدگی ہے. اب تو کسی کو خبر ہی نہیں اپنے آغاز کی. وہ ان جو ہے بات ختم ہو گئی. اب کہتے ہیں وہ ان کان الوضع فی الاتاق. اب تیسرا جواب کہتے ہیں یہاں جو ہے یہ کہا کہ میں غلام ہوں خرید لو، پھر کہا میں آزاد ہوں، تو تناقض ہے. تو کہتے ہیں اگر ایک اور توجیہ کر دی جائے تو تناقض نہیں ہوگا. وہ کیا؟ کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا میں غلام ہوں، اور غلام تھا، لیکن اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا، اور ہم نے ان کو آزاد کیا. یہ گئے تھے سبزی لینے کے لیے اور ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کو آزاد کر دیا ہے. قصبے میں ملے، کہا کہ آپ کون؟ تو کہا ہم تو فلاں صاحب کے غلام ہیں. تو وہاں انہوں نے غلام کہا. اور پھر جب 4 دن کے بعد ملاقات ہوئی، کہا آپ اپنا ذرا تعارف کیجئے. کہا میں آزاد. کہا رے ابھی تو کل آپ کہہ رہے تھے کہ میں غلام ہوں، آج آزاد کہہ رہے ہیں. کہا اصل میں جب میں سبزی لینے آیا ہمارے آقا نے ہم کو آزاد کر دیا اور ہم کو معلوم نہیں تھا، اور ہمارے دوست وحید الرحمان نے بعد میں بتایا کہ یار تم کو آزاد کر دیا ہے. تو تناقض ہے. تو جو کہا میں آزاد ہوں، یہ اصل غلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور آقا کو اختیار ہے چاہے غلام کے سامنے آزاد کرے یا اس کی غیر موجودگی میں آزاد کرے. تو اس کو اپنے آزاد ہونے کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے غلام کہا. اور جب بعد میں غلام آزاد ہونے کا علم ہو گیا تو کہہ دیا میں آزاد. تو ہو سکتا جو اس نے کہا مجھ کو خرید لو میں غلام ہوں، تو اس وقت آزاد تھا لیکن آزاد ہونے کا علم کیا ہے؟ نہیں تھا. تو یہ تناقض تھوڑی ہے. یہ اچھا جواب ہے نا. کہتے ہیں اور اگر وضع مسئلہ کے اس میں ہو فی الاعتاق، آزاد کرنے کے بارے میں، غلام تو تھا مگر آقا نے کیا ہے؟ آزاد کر دیا. فالتناقض لا یمنع، تو یہ تناقض جو پہلے کہا غلام اب غیر آزاد، یہ بھی معنی دعویٰ نہیں ہے. کیوں؟ لاستبداد المولا بہی، کیونکہ مولا تنہا اس کا اختیار رکھتا ہے. وہ چاہے جسے طلاق دینے میں شوہر کو استقلال حاصل ہے،
وہ چاہے بیوی کے سامنے طلاق دے، اس کے غیر موجودگی میں اس سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے غلام کے آزاد کرنے میں آقا کو فل اختیار ہے، اختیار کلی ہے، جب چاہے اختیار کر دے، جہاں چاہے، چاہے غلام کو خبر ہو یا خبر نہ ہو۔ فسار لیجیے ایک اور فسارا کل مختلعت، تو یہ مختلعہ کی طرح ہو گئی۔ کیا مطلب کہ ایک عورت نے کہا، قاری نصیر الدین کی بیوی نے دارالفتہ میں درخواست دیا کہ ہمارے شوہر نے ہم سے خلا کر لیا، تو اب کیا حکم؟ ہم نے کہا طلاق بائن ہو گئی، اب جاؤ عدت گزار کے دوسرا نکاح کر لو۔ تو اور پھر اگر انہی سے نکاح کرنا ہے تب بھی راستہ کھلا ہے، کر سکتے ہو۔ اے بھائی کل آئیں، ہمارے شوہر نامدار نے ہم کو 3 طلاق دے دیا۔ میں کہا چل، معاذ نے کہا کتنی فراڈی عورت یہ ہے، کل کہہ رہی تھی خلا کیا اور آج کہہ رہی کہ 3 طلاق دیا۔ ہم نے کہا معاذ فراڈ نہ کہو، کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرنا چاہیے نہیں۔ تو اس نے بس انہوں کہا تھا کہ تم اتنا مال دے دو میں طلاق دے دیتا ہوں، تو عورت نے 5,000 دیا اور انہوں نے طلاق دے دیا، تو 5,000 بھی لے لیا۔ اور ان 2 گواہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو 12 ربیع الاول ہی کو 3 طلاق دے چکے ہیں یہ، اور شوہر طلاق دینے مستقل ہے کہ نہیں؟ بیوی کے سامنے ضروری ہے یا بیوی کو معلوم ہونا؟ تو بعد میں گواہوں نے بتایا کہ 3 طلاق دیا ہے۔ اب بیچاری وہ آئی ہے کہ خلا سے پہلے ہی 3 طلاق دے دیے تھے، اب کیا حکم ہے؟ تو اب کہو گے فراڈی ہے۔ کہا کل فسارا کل مختلعہ، تو گویا یہ اس عورت کی طرح ہو گیا کہ جس نے خلا کا دعویٰ کیا، تقیم البینۃ علی الطلاقات الثلاث، اور پھر دعویٰ کر رہی ہے 3 طلاق دینے پر، کہ خلا سے پہلے 3 طلاق دینے پر دعویٰ کر رہی ہے، تو تناقض تو نہیں ہے۔ یا یہ کہ دوسری مثال والمکاتب، یا مکاتب کی طرح ہے کہ یقیمھا علی الاعتاق قبل الکتابۃ، پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا نے ہم سے کہا 10,000 دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور لکھا پڑھی بھی ہو گئی، ہم نے مکاتب بنا دیا۔ اب ان سے کہہ رہے ہیں بھائی میں تو مکاتب ہو گیا ہوں، چندہ کر رہے ہیں کہ میری مدد کیجئے تاکہ میں 10,000 دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ معاذ نے کہا کہ کیوں چندہ کر رہے ہو؟ وہ تو تمہیں بقرعید ہی کے دن آزاد کر چکے ہیں۔ ایسا کہا ہاں میرے سامنے آزاد کیا ہے، اور کہا 5 گواہ میں لا سکتا ہوں، 5 گواہ اکٹھا کر دیا۔ تو یہ پہلے اپنے آپ کو مکاتب ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے آقا نے آزاد کر دیا، آزادی کی خبر نہیں تھی تب مکاتب کہہ رہے تھے، انہیں جھوٹا کہیں گے؟ در تناقض ہست وحدت شرط داں، وحدت موضوع و معمول و مکان۔ تو یہ الگ جب علم